ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان کی جانب سے جو جواب دیا گیا خارجہ سطح پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر سٹرائکس کی گئی، یقیناً یہ ایک جوابی کارروائی تھی جو کہ پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان نے بھرپور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے ہمیشہ پاکستان ایران تعلقات کے لحاظ سے، لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ علاقے جو ایران کے ریاستی کنٹرول سے باہر تھے، وہاں سے اگر دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی اور پاکستان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ ایک بڑا دہشت گرد حملہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، تو یقینی طور پہ پاکستان نے اپنی تحفظ کے لیے اور اپنی قومی سلامتی کو مقدم سمجھتے ہوئے یہ اقدام اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب اگر ایران کے اقدام کی ہم بات کریں، گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں 3 مختلف جو ہے وہ محاذ کھول لیے ایران نے، شام میں بھی سٹرائکس کی، عراق میں بھی کی، پاکستان میں بھی در اندازی کی۔ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی فرسٹریشن ایران میں دیکھی جا رہی؟ دیکھیں، یہ ایران کی جو بھی محرکات ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں تک بات بنتی ہے پاکستان ایران کی اور ہمسایہ ممالک کے تعلقات کی، تو ایران کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہرحال آخر میں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور دہشت گردی جو ہے ایک علاقائی ناسور ہے۔ اس لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو تو اس میں کمیونیکیشن، معلومات اور اس کے بعد جو ایکشن ہے وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان نے تمام تر معلومات ایران کو فراہم کی، ایک دفعہ نہیں اور خود بار، لیکن اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ ہمیں جواب نہیں ملا، تو ظاہر ہے پاکستان کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اور جہاں تک ان کی پالیسی کی بات ہے، اگر یہ پالیسی IGRC چلا رہا ہے تو ظاہر ہے ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو اپنے استاد کو اس بات کا موازنہ کرنا چاہیے کہ آخر وہ کتنی حد تک یہ پالیسی اختیار کریں گے اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے، کیونکہ اگر یہ کام جاری رکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی تو کی گئی اور اس سے پہلے جو ہے وہ خارجہ سطح پر بھی جواب دیا گیا۔ یہاں پر آپ سمجھتی ہیں کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ضروری ہے، ہماری پولیٹیکل قیادت کو بھی یہاں پر آگے بڑھ کر اپنا فریضہ سر انجام دینا ہوگا؟ دیکھیں، پولیٹیکل قیادت نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس مشکل وقت میں پاکستان کے اس موقف کے ساتھ ہیں، کیونکہ پاکستان کے شہریوں کی زندگی مقدم ہے۔ 2 بچے شہید ہوئے ہیں، 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہ دہشت گرد نہیں تھے۔ تو ایسی صورتحال میں صرف یہ مفروضہ یا بیانیہ بنا کے آپ پاکستان میں دراندازی نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی، لیکن اس کا طریقہ کار وہی ہے جو بین الاقوامی سطح پہ اپنایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو ہمسایہ ممالک اور کی جو روش ہے اس کے مطابق کریں اور ایک علاقائی تعاون کے ذریعے آگے چلیں بنسبت اس کے کہ یک طرفہ فیصلے کریں۔ یک طرفہ فیصلہ جو ہے جہاں آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے، وہاں آپ کے لیے انتہائی مشکل کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ ایرانی حکومت اس بات کو سمجھے گی۔ ڈاکٹر صاحب موجودہ حالات میں نہ تو ایران اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس طرح کی ٹینشن اگر بڑھتی ہے، تو اس صورتحال میں، اس سارے سیناریو میں ڈی اسکلیٹ کرنے کے لیے اس سچویشن کو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کون سے اقدامات دونوں جانب سے ہونے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے فورمز ہیں ایران کے ساتھ ان کو فعال کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس کی شروعات پاکستان نے نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا انٹیلیجنس آپریشن کی فہم ہو کہ آپ کو ایک بہت بڑا خطرہ تھا جو دہشت گرد تنظیمیں آپ کے ملک میں کرنے جا رہی تھی، ظاہر ہے آپ اپنے شہریوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایکشن لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ پاکستان شاید جندالہ یا ان قسم کی آرگنائزیشنز کے خلاف جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے اور ایران کے خلاف کوئی آپریشن کرے، تو اس کے حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر آپ کچھ عرصہ پہلے کی بات دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر یہ جو آرگنائزیشنز رہی ہیں یا ایسی تنظیمیں رہی ہیں، یہ پاکستان کے خلاف متحرک رہی ہیں، اور پاکستان کے چاہے PC3 اورین کا واقعہ تھا، چاہے دوسرے اور واقعات تھے، ان سب کے اندر یہ لوگ موجود تھے۔ تو اب ایسی صورتحال میں پاکستان نے بہت مشکل جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، آپ نے بہت مشکل جو ہے مہم جوئی کی ہے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اس خطے کو دہشت گردی کے نافذ سے اگر نکالنا ہے تو اس کے لیے علاقائی تعاون جو ہے بہت اہم ہے۔
ٹھیک، اچھا بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے تناؤ کا باعث بنا، پاور امبیلنس بھارت ہمیشہ سے اس خطے میں کرتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایران میں بھی خاصی انویسٹمنٹ رہی بھارت کی، خصوصاً جو چابہار کی بندرگاہ ہے وہاں سے، اور کلبھوشن کو بھی جو ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا جو کہ کارروائیاں کرتا تھا۔ اب جو ہے یہ اس تمام تر سچویشن کریٹ ہوئی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں بھی کسی حد تک بھارت ملوث ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بی ایل ایف اور بی ایل اے جو ہیں ان کو مسلسل پشپنائی حاصل ہے رو کی، اور یہ بھی جو ایران کے اندر ان گورنڈ ایریا سے وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے، اور کلبھاشن یادیو کی بات ہو، ملا منصور کی بات ہو، یا جو آپ اگر دیکھیں گے کہ جو دلدلہ کے بھی جو مختلف لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، وہ بھی یہی راستہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آرگنائز کرائم، اس کے علاوہ منشیات کے جو راستے ہیں وہ بھی یہاں سے نکلتے رہے ہیں۔ اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا اس کے ساتھ منسلک ہندوستانی اثر و رسوخ کی وجہ سے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں تو ان کے اوپر نظر ثانی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بات کا فیصلہ ان کو کرنا ہوگا کہ آئی جی آر سی جو خود ایک اس وقت ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، بین الاقوامی سطح پہ ان کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ بطور ایرانی ریاست یہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیے علاقائی تعاون کی بجائے علاقائی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً 750 سے زائد ایرانی اینٹیز جو ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، 950 سے زائد جو ہے ایرانی جو انڈیویجولس ہیں، شخصیات اور ان کے جو مختلف محکمے ہیں وہ بین الاقوامی سینکشنز کی زد میں ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا وہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تمام تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان نے ہمیشہ دوسری طرف دیکھا ہے، چاہے وہ اسمگلنگ کی بات ہے، چاہے وہ منشیات کی بات ہے، چاہے وہ آرگنائز کرائم کی بات ہے، لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ یہ ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے بچوں کو شہید کیا جائے اور ہم اس کے اوپر خاموش رہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، موجودہ حالات میں گراؤنڈ ریالٹیز اگر ہم دیکھیں، بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے ویسے ہی خراب رہتے ہیں، وہاں پر بارڈر پہ ہم ویسے ہی ہائی الرٹ ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ در اندازی وہاں سے بھی کی جاتی رہی ہے، اور ہم وارننگز بھی دیتے رہے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اب ایران سے بھی اس طرح کی کشیدگی، وہاں پر بھی بارڈر پر ٹینشن، اس ساری صورتحال میں ہماری فورن پالیسی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ لیکن بات فورن پالیسی کی تو نہیں ہے، فورن پالیسی صرف ایک طرفہ نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ تقریباً پچھلے 20 سالوں سے کم از کم پاکستان نے ہمیشہ جو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر اور نجی سطح کے اوپر اور ہر سطح کے اوپر آپ نے دہشت گردی کا الزام اٹھائے، جبکہ سب سے زیادہ قربانیاں افغانستان کے بعد دہشت گردی کے مہم جوئی میں کس ملک نے ادا کی؟ پاکستان نے۔ اور اس کے بعد آپ کے کچھ فیصلے ہیں جو سخت ضرور ہیں لیکن اہم ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنی سرحد کو محفوظ کرنا، پاکستان افغانستان کی سرحد کو محفوظ کرنا ایک انتہائی اہم فیصلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانی ہیں جو پاکستان کے اندر ان رجسٹرڈ تھے ان کا واپس جانا یا ان کی ڈاکیومنٹیشن بھی اتنی اہم ہے۔ اسی طرح جو ایران کے ساتھ آپ کی سرحد ہے اس کے اندر بھی آرگنائز کرائم اور اسمگلنگ اور دہشت گردی کے جو مختلف واقعات اس سرحد سے آپ کو آ رہے ہیں اس کو محفوظ کرنا بھی آپ کا حق ہے۔ کیا آپ اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ خارجہ پالیسی کو ایک طرف رکھتے ہوئے جتنے بھی ہمسائے ملک ہیں وہ اپنے جو تعلقات ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ، ان ترجیحات کی بنیاد کے اوپر آپ کے ملک کے اندر میزائل اٹیکس کریں یا آپ کے ملک کے اندر کی تمام کاروائیاں کریں اور آپ خاموش رہیں؟ دیکھیں، خارجہ پالیسی جو ہے اسی وقت ہوتی ہے جب طاقت کا توازن برابر ہوتا ہے اور جب یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ پاکستان ایک نرم ریاست نہیں، اس لیے اس قسم کی تمام کاروائیاں ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں، اور یہ بہتر ہے علاقائی تعاون اور امن کے لیے کہ تمام ریاستیں مل بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس خطے سے دہشت گردی کو دور کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے اگر یہ یک طرفہ نہیں بلکہ مشترکہ فیصلہ ہو۔ مشترکہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو ویسٹرن کنٹریز کا رد عمل آیا ایران کے اس اقدام کے بعد، ایران تو آلریڈی آئسولیٹڈ ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد مزید پابندیاں ایران پر عائد کی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ خطے میں انسٹیبلٹی پیدا کرنے میں، اس کو بڑھانے میں ہمیشہ سے ایران جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا ایک مرکز ہوتا ہے اور ریاست کے ایک مرکز کے اندر اس کی خارجہ پالیسی کے بھی جو محور ہے وہ ان فیصلوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو یا کسی بھی ایجنسی کو کچھ چیزیں کرنے کی اجازت دے دیں کیونکہ وہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلق چاہتے ہیں یا امریکہ کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ اس پہ خاموش ہو جائیں۔ ظاہر ہے پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے، پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اور پاکستان نے یہ بات واضح کی ہے متعدد بار،
چاہے افغانستان کے ساتھ چاہے ہندوستان کے ساتھ، کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندرونی جو ہے خلفشان ہیں، آپ کی اندرونی مجبوریاں ہیں، اس کے لیے آپ کو دہشت گردی کا بیانیہ اندرونی طور پہ دینا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان کی کمر استعمال کی جائے یا پاکستان کو نشانہ بنایا جائے۔ آپ اپنی جو جنگیں ہیں وہ اندرونی طور سے لڑیں جو آپ لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے اوپر بے بنیاد الزام لگائیں گے اور پاکستان کے خلاف یہ تمام کام کریں گے تو ظاہر ہے پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ پاکستان اس کا جواب دے، اور پاکستان اپنی ریاست کو اور پاکستان اپنی دہشت گردانہ جو کارروائیاں پاکستان کے اندر ہو سکتی ہیں اس سے محفوظ کرنے کے لیے کوئی بھی اگر قدم اٹھاتا ہے تو یہ پاکستان کے حق اور پاکستان کی قومی سلامتی کی مفاد کے اندر